بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 محرم کو ابن زیاد نے خط لکھا اور اسے شمر کے حوالے کیا اور اس میں ابن سعد کو معزولی کی دھمکی دی۔ چنانچہ اس خط کو لے کر شمر 9 محرم کو نخیلہ سے نکلا اور ظہر سے پہلے کربلا پہنچ گیا۔ جب ابن سعد نے یہ خط پڑھا تو اس نے شمر سے کہا کہ وائے ہو تجھ پر، میرے لیے کتنا شرمناک اور بدترین پیغام لے کر آیا ہے۔ یقیناً تو نے ہی میری پیشکش سے ابن زیاد کو روکا ہے، جبکہ مجھے امید تھی کہ بات صلح و آشتی پر ختم ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، حسین ابن علی تمہارے سامنے ہرگز ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ ان کے جسم میں ان کے باپ علی کی روح ہے۔ شمر نے کہا کہ زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ کیا امیر کے حکم کی اطاعت کر کے حسین کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو، یا پھر امیر کے حکم سے روگردانی کر کے معزولی کو قبول کرتے ہو تاکہ لشکر کی سپہ سالاری کی ذمہ داری میں خود سنبھالوں؟ جب ابن سعد نے شمر کی یہ بات سنی تو کہا کہ میں تمہیں فوج کی کمان ہرگز نہیں دوں گا، اس لیے کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ تم اس کام کو انجام دو۔ بس لشکر کی سالاری میں اپنے پاس رکھوں گا، البتہ اگر تم چاہو تو پیادہ فوج کے سالار بن سکتے ہو۔ بس گویا کہ 9 محرم کا ہی روز تھا جب ابن سعد نے مکمل طور پہ تہیہ کر لیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرے گا۔ یہ خط ابن سعد کو دینے کے بعد شمر خیام حسینی کے قریب آیا اور اس نے حضرت ابو الفضل عباس اور ان کے بھائیوں کو آواز دے کر کہا کہ یہاں میرے پاس آؤ، میں نے تمہارے لیے بطور خاص ابن زیاد سے امان حاصل کی ہے۔ چنانچہ حضرت عباس اور آپ کے بھائی وہاں پہ تشریف لائے اور سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم تجھ پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور تیرے امان نامے پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ کیا ہماری جان کو امان ہے، مگر رسول خدا کے بیٹے کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ جب امان نامے کو ٹھکرانے کی بات ابن سعد تک پہنچی تو ایک جانب سے وہ پہلے سے معزولی کی دھمکی کی وجہ سے غصے میں تھا، تو جب امان نامہ ٹھکرا دیا گیا تو اس وجہ سے اس کے دل میں جو نرمی کا ایک ذرہ برابر بھی گوشہ باقی تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، اور اب وہ سنگ دل اور شقی القلب ہو گیا اور اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرے گا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ساری فوج خیام حسینی کے پاس کھڑی ہو جائے اور امام علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کر دے، اور اس نے اپنی فوج کو آواز دے کر کہا اے لشکر خدا سوار ہو جاؤ اور میں تمہیں بہشت کی مبارک دیتا ہوں۔ چنانچہ خیام حسینی کا تینوں جانب سے مکمل طور پر محاصرہ کر لیا گیا۔ دوسری جانب سے امام علیہ السلام اپنے تلوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنا سر زانو پہ رکھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس آپ کی ہمشیرہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں اور ارشاد فرمایا اے برادر جان، دشمن کا لشکر ہمارے خیام کے قریب آ چکا ہے اور ہر لمحہ پیش قدمی کر رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور آپ نے ارشاد فرمایا اے میری بہن، ابھی میں نے تھوڑی دیر کے لیے سر رکھا کہ مجھے نیند آ گئی اور میں نے عالم خواب میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے حسین، تم بہت جلد میرے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر بی بی بیتاب ہو گئی اور آپ نے گریہ شروع کیا۔ امام علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور ان کو صبر کی تلقین فرمائی۔ اسی دوران قمر بنی ہاشم آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ مولا، دشمن اعداء ہمارے پاس چلتے آ رہے ہیں اور وہ ہمارے خیام کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، بتائیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور جا کر ان افراد سے پوچھو کہ ان کے یہاں پر آنے کا کیا مقصد ہے۔ چنانچہ حضرت ابو الفضل عباس نے اپنے ساتھ 20 افراد کو لیا اور لشکر کے سامنے آ کر ان کے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا ہمیں امیر ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ یا تو آپ اس کی اطاعت کر لیں ورنہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہ سن کر مولا عباس نے ارشاد فرمایا کہ تم یہیں پر رکو، میں تمہارا یہ پیغام اپنے آقا کو دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ مولا عباس خیموں کی طرف واپس آ گئے، البتہ جو باقی سوار تھے وہ وہیں پر موجود رہے۔ جتنے سوار وہاں پر موجود تھے ان میں جناب زہیر ابن کین اور حبیب بن مظاہر بھی تھے۔ جناب حبیب نے زہیر سے کہا کہ ان لوگوں سے آپ بات کریں گے یا پھر میں بات کروں؟ جناب زہیر نے کہا کہ اے حبیب، آپ ہی ان سے ناصحانہ گفتگو کریں۔ چنانچہ جناب حبیب نے مظاہر ان سے یوں گویا ہوئے اور آپ نے کہا کہ تم نہایت ہی برے لوگ ہو، وہی لوگ جو خدا کے پاس اس حالت میں جاؤ گے کہ تمہارے ہاتھ خون فرزند رسول سے رنگین ہوں گے۔ یہ سن کر عذرا ابن قیس نے کہا اے حبیب، تم جتنی چاہو اپنی تعریف کر لو۔ عذرا کے جواب میں زہیر ابن کین بولے کہ اے عذرا، خدا نے اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا ہے جس طرح ان سے دور رکھنے کا حق ہے۔ تم خدا سے ڈرو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ تم ہرگز گمراہوں کے مددگار نہ بنو اور ان کو راضی کرنے کے لیے طیب و طاہر ہستیوں کا قتل نہ کرو۔ عذرا نے جب زہیر کی بات سنی تو اس نے پلٹ کر کہا کہ زہیر، تم تو اس خاندان کے شیعہ نہ تھے بلکہ تم تو عثمانی شیعہ تھے، تم اس مقام پہ کیا کر رہے ہو؟ تو زہیر نے پلٹ کر جواب دیا اے عذرا، کیا میری یہاں پر موجودگی تمہیں یہ نہیں بتا رہی کہ میں اسی خاندان کا پیروکار ہوں؟ خدا کی قسم، نہ تو میں نے ان کو خط لکھا اور نہ میں نے قاصد روانہ کیے اور نہ ہی میں نے ان سے مدد کا وعدہ کیا، البتہ ان کے ساتھ
ساتھ میری راستے میں ملاقات ہوئی۔ جب میں نے ان کی زیارت کی تو مجھے رسول خدا یاد آ گئے اور ان کے نزدیک جو حسین کا مرتبہ و مقام تھا مجھے سب یاد آ گیا، اور جب میں نے دیکھا کہ دشمن ان پر کسی بھی طرح کا رحم نہیں کرے گا تو میں نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ میں ہمیشہ ان کی مدد و نصرت کرتا رہوں گا، چاہے اس راہ میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مگر میرے امام پر ہرگز آنچ نہیں آنی چاہیے، اور جن حقوق الہی کو تم نے نظر انداز کیا ہے ہو سکتا ہے کہ میں ان کی حفاظت کر سکوں۔ دوسری جانب سے امام علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ان سے جا کر کہو اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو ہمیں ایک شب کی مہلت دے دو اور جنگ کو کل تک کے لیے ملتوی کر دو، تاکہ آج کی رات ہم اپنے رب کے حضور نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور استغفار و مناجات کریں، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میں نماز، دعا و مناجات اور استغفار کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ فرمایا بڑا اجر ہے بیداری یہ شب کا، اے تشنہ لبو وقت ہے یہ طاعت رب کا۔ جب مولا عباس نے یہ پیغام عمر ابن سعد تک پہنچایا تو وہ فکر میں پڑ گیا اور سوچنے لگ گیا کہ کیا حسین کو مہلت دینی چاہیے یا مہلت نہیں دینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے لشکر کے سرداروں سے مشورہ کیا تو ان میں سے عمر ابن حجاج نے کہا کہ اے امیر، اگر یہ لوگ ترک اور دیلم بھی ہوتے تو پھر بھی ہم ان کی بات کو مان لیتے، یہ تو پھر بھی فرزند رسول ہے تو لہٰذا ان کو مہلت دے دینی چاہیے۔ اسی طرح قیس ابن اشعث نے کہا کہ میرے خیال میں ان کی بات کو قبول کر لینا چاہیے اور ان کو آج رات کی مہلت دے دینی چاہیے، کیونکہ ان کا یہ تقاضا نہ تو پیچھے ہٹنے کے لیے ہے اور نہ ہی اپنی بات پر نظر ثانی کرنے کے لیے ہے، بلکہ خدا کی قسم یہ لوگ کل تم سے پہلے جنگ کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد ابن سعد نے حضرت عباس سے کہا کہ ہم تمہیں آج کی شب کی مہلت اس شرط پر دیتے ہیں کہ کل تم امیر کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، ورنہ تمہیں کسی بھی طور مہلت نہیں دی جائے گی اور ہر حال میں تمہارے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت مانگی اور کس طرح آپ نے اس شب کو گزارا اور اس میں آپ نے اپنے اصحاب اور اپنے انصار اور اپنے اہل بیت کے ساتھ کس طرح وقت گزارا، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔